معقول بنائے ہیں تو اتنے پسندیدہ بنائے ہیں، معقول بنائے ہیں تو اتنے خوبصورت بنائے ہیں، معقول بنائے ہیں تو اتنے کامل و اکمل و تمام بنائے ہیں کہ جن کے سائے کے اوپر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی ان کے سائے کے اوپر قدم رکھے، کوئی ان کے سائے کے اوپر بیٹھے، کوئی ان کے سائے کے اوپر چلے۔ تو حضور کا سایہ مبارک نہیں تھا، اور اس کے اوپر باقاعدہ روایات موجود ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ جی اپنی محبت جوش مار دیا تو جو دل ہے کہتے جائیں، اس کے اوپر باقاعدہ روایات موجود ہیں۔ اچھا، جیسے حضور کا سایہ مبارک نہیں تھا، حضور علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر، حضور کے لباس کے اوپر یہ کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر یہ بھی نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ ایسا پاکیزہ چہرہ بنایا، ایسا پاکیزہ جسم بنایا، ایسا پاکیزہ لباس عطا فرمایا جس کے اوپر گندگی آتی نہیں تھی۔ تو اے معبود، آپ کے اس سونے چہرے کی قسم جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، آپ کے اس لباس کی قسم جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آج کا دن یہ دو عیدوں کا دن ہے، ایسا دن ہے کہ جس کے اندر دو عیدیں ہیں ہمارے لیے۔ حضور علیہ السلام کے چند اوصاف، یا یوں سمجھ لیں کہ سورۃ الضحیٰ کی پہلی دو آیات، یہ پچھلا جمعہ میں بھی ہمارا موضوع تھا، اور اس میں والضحیٰ واللیل، ضحیٰ اور لیل سے مراد کیا ہے، یہ ہم نے اس کے تقریباً 3 معنی یہ سمجھے تھے کہ ضحیٰ سے مراد یہاں پر وہ دن بھی لیا جا سکتا ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ذلیل و خوار کیا، اس کو مصر کو نابود کیا، اور رات سے مراد معراج کی رات لی جا سکتی ہے۔ دوسرا معنی بھی بیان فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کا علم جو ہے، علم مصطفیٰ کا جو نور ہے وہ مراد ہے، اور لیل سے مراد حضور کے عفو درگزر کو یہاں پر لیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے رات ہوتی ہے تو ہر چیز چھپا دیتی ہے نا، رات آتی ہے چیزیں چھپ جاتی ہیں، ظاہر نہیں رہتی، نظر نہیں آتی، تو فرمایا ایسے ہی حضور کا جو عفو ہے وہ بھی جب حضور عفو فرماتے ہیں تو جن کے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی چھپ جاتے ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتے، حضور کا پردہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ معنی بھی یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور تیسرا معنی بھی پچھلے دنوں میں ہم نے بیان کیا کہ ضحیٰ سے مراد جو عاشقوں والا ترجمہ ہے، جو عاشقوں والا معنی ہے کہ ضحیٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا ہے، اور لیل سے مراد حضور کی زلف اربعین ہے۔ یہ 3 معنی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور پھر حضور کے رخ انور کی چند برکات، حضور کے رخ انور کا حلیہ کیسا تھا، حضور کے ابرو مبارک کیسے تھے، حضور کی پلکیں کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی، لبھائے مبارک کیسے تھے، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کا رنگ کیسا تھا، حضور کی آنکھوں کا رنگ کیسا تھا، یہ چیزیں ہم نے سمجھنے کی پچھلا جمعہ میں کوشش کی۔ یہی آیات ہیں، اور ان میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید انہی آیات کے متعلق دیگر معانی کچھ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات مبارک ہے، 2 معنی بیان کی۔ ایک معنی جو ضحیٰ واللیل سجا اس کو بیان کیا، ضحیٰ سے مراد کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک، اور لیل سے مراد حضور کی زلف مبارک۔ تو آج اس معنی کے اوپر بھی ہم مزید انشاءاللہ یہاں پر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ضحیٰ سے تعبیر کیا گیا، اور حضور کی جو زلفیں ہیں اس کو لیل سے تعبیر کیا گیا۔ اسی کو سیدی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف نقا کی قسم۔ تو آپ یہاں پر یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو ضحیٰ کا معنی آیا تو ضحیٰ کا جو لفظ ہے اس کا معنی حضور کا چہرہ ہی ہے، اور جو لیل آیا تو اس کا حضور کی زلف مبارک۔ اچھا، ہم اس کا ایک اور معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور معنی لینا بھی درست ہے، یعنی
آپشن ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم یہ بھی معنی مراد لے سکتے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ان میں ایک معنی یہاں پر بیان فرمایا یہاں پر جو ضحیٰ اور لیل کہا گیا مراد سر اور اعلان ہے۔ سر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اعلان کہتے ہیں ظاہری چیز کو۔ تو فرمایا یہاں پر حضور کی چھپی ہوئی اور ظاہری سیرت یہ مراد لی گئی ہے۔ ضحیٰ ویسے لفظی اعتبار سے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ چاش کے وقت کو، صبح کے وقت کو، صبح کا وقت جو ہوتا ہے ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو حضور کی جو سیرت ظاہر ہے، حضور کی وہ سیرت جو لوگوں کے سامنے موجود ہے، حضور کے وہ لمحات جو حضور لوگوں کے پاس موجود تھے، حضور کے وہ لمحات جب کہ وہ لوگوں کے درمیان موجود ہوا کرتے تھے، اس کو فرمایا کہ یہ ضحیٰ کے اندر آ جائے گا، یہ اعلان کے اندر آ جائے گا، یہ حضور کی ظاہری سیرت کے اندر آ جائے گا۔ اور حضور کے پاس وہ بھی لمحات ہیں کہ جن میں حضور لوگوں کے سامنے نہیں ہوا کرتے تھے، حضور کے پاس وہ بھی لمحات ہیں کہ جن میں حضور اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے، حضور ہوتے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا کلام چلتا تھا، جس میں کوئی بھی بشر بیچ میں نہیں ہوا کرتا تھا، جس میں کوئی بھی فرشتہ بیچ میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایسے لمحات میں ہے جس کے اندر نہ کوئی بشر ہے، نہ کوئی اور روحی مخلوق ہے، اور یہ جو چیز ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو موقع ہے، یہ جو لمحات ہے، یہ سر کے اندر آ جائیں گے، یہ چھپی ہوئی چیز کے اندر آ جائیں گے۔ یہ لیل سے تعبیر رب نے اس کو فرمایا ہے۔ تو اب مراد کیا ہوگا؟ اے محبوب آپ کی سیرت کے وہ پہلو کہ جو لوگوں کے سامنے اجاگر ہیں، اور آپ کی سیرت کے وہ پہلو جو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا دونوں طرح کی سیرت لے لیں آپ، چاہے وہ حضور کی ظاہری سیرت ہو، چاہے حضور کی وہ سیرت کا کردار جو لوگوں کے سامنے نہیں آ سکا۔ حضور کے دونوں ہی پہلو یہ کامل اکمل تمام ہے، کہیں پر کوئی نقص عیب نہیں ہے، کہیں پر کوئی خامی نہیں ہے، لیکن ایک حصہ وہ ہے جو مخلوق کو پتہ چل گیا، اور ایک حصہ وہ ہے جو مخلوق کو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ دو حصے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ کے دونوں حصے بڑے پیارے ہیں، آپ کے دونوں حصے بڑے اچھے ہیں، اور ان دونوں حصوں کی قسم، آپ کی سیرت کے اس حصے کی بھی قسم جو لوگوں کے سامنے تھا، اور آپ کے سیرت کے اس حصے کی بھی قسم جو لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ اے محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ اے محبوب آپ کی سیرت کی قسم، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ معنی بھی یہاں پر مراد لیا جا سکتا ہے۔ اچھا یہاں پر والضحیٰ سے مراد اگر حضور کا چہرہ مبارک لیا جائے تو حضور کے چہرے کے اوپر ویسے تو بہت کلام آتا ہے نا، حضور کا چہرہ کیسا تھا، دیگر چیزیں کیسی تھی۔ یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ حضور کی ذات ایسی ذات ہے، میں نے پچھلے زمانے میں بیان کیا تھا، حضور کا سایہ مبارک بھی نہیں، اللہ نے سایہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور جب چلیں گے نا، دھوپ آتی ہے نا تو ہمارا سایہ جب ہوتا ہے، لائٹ ہوتی ہے نا سایہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بیٹھے ہیں، لائٹ ہے، سایہ ہے، ایک اور نمازی آئے گا بیٹھے گا سائے کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ لیکن محبوب بنائے ہیں جو اتنے پسندیدہ بنائے ہیں، محبوب بنائے ہیں جو اتنے خوبصورت بنائے ہیں، محبوب بنائے ہیں جو اتنے کامل و اکمل و تمام بنائے ہیں کہ جن کے سائے کے اوپر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی ان کے سائے کے اوپر قدم رکھے، کوئی ان کے سائے کے اوپر بیٹھے، کوئی ان کے سائے کے اوپر چلے۔ تو حضور کا سایہ مبارک نہیں تھا، اور اس کے اوپر باقاعدہ روایات موجود ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ جی اپنی محبت جوش مارے تو جو دل ہے کہتے جائیں، اس کے اوپر باقاعدہ روایات موجود ہیں۔ اچھا جیسے حضور کا سایہ مبارک نہیں تھا، حضور علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر، حضور کے لباس کے اوپر یہ کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر یہ بھی نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ ایسا پاکیزہ چہرہ بنایا، ایسا پاکیزہ جسم بنایا، ایسا پاکیزہ لباس عطا فرمایا جس کے اوپر گندگی آتی نہیں تھی۔ تو اے محبوب آپ کے اس سونے چہرے کی قسم جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، آپ کے اس لباس کی قسم جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اے محبوب آپ کی رب نے نام کو چھوڑا ہے، نام رب آپ سے ناراض ہے۔ تو یہ معنی یہاں پر بیان کیے گئے کہ یہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد حضور کا چہرہ ایسا ہے کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ
دیگر نشانیاں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر نام ہی نہ آتے، یہ تو رب نے عطا فرمایا نا امت کی رہنمائی کے لیے، لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو حلیہ عطا فرمایا اور پچھلی کتابوں میں جو حضور کی تعریفات اور حلیہ بیان کر دیا گیا، ہر ایک بندہ ویسے حضور کو پہچان سکتا تھا، ہر ایک بندہ ویسے حضور کو جان لیتا تھا، یہاں تک کہ کوئی اپنے آنکھوں سے عداوت کے چشمے کو ہٹا کر دیکھے تو پکے سے پکا کافر کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اس بات کو ماننے کے اوپر تیار ہو جاتا تھا کہ حضور سچے ہیں۔ ہاں اپنی عداوت ہے، اپنی دشمنی ہے، اپنے ملکوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اس وجہ سے اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو ایک الگ بات ہے، اور ایسا قرآن کے اندر یہ موجود ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب حضور نے دعوت دی نا اور لوگ حضور کو مان نہیں رہے تھے، انکار کر رہے تھے، وہ بات سے تعداد تو نہیں مان رہی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا جب لوگوں نے حضور کی نبوت پر اعتراض کیا، رب نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتَ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے محبوب ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ آپ کی زندگی کے 40 سال یہ ان کے درمیان میں گزرے ہیں، آپ کی زندگی کے 40 سال ان کے اندر رہے ہیں، آپ ان کے درمیان میں موجود تھے، کیا انہوں نے کوئی دیانتی آپ کے پاس سے دیکھی؟ کیا انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو دیکھا؟ کیا انہوں نے زنا کرتے ہوئے آپ کو دیکھا؟ کیا انہوں نے گناہ کرتے ہوئے آپ کو دیکھا؟ کیا انہوں نے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ کو دیکھا؟ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہی چیز واضح کرتی ہے کہ آپ رب کے معبود ہیں، یہی چیز واضح کرتی ہے کہ آپ رب کے رسول ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے وہی چیز کو واضح کر دیا کرتا تھا کہ حضور رب کے نبی ہے، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہے، حضور وہ ہستی ہیں کہ جن کو رب نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو حضور کا چہرہ مبارک دیکھ کر ہی لوگ کلمہ پڑھ دیا کرتے تھے۔ ویسے پچھلے جمعہ میں نے کچھ مثالیں بیان بھی کی تھی کہ ٹولے کے ٹولے جا رہے ہیں، حبشہ کا ٹولہ جا رہا ہے اور رستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی سی عمر کے اندر تھے، ابھی بچپن کے اندر تھے، انہوں نے حضور کا چہرہ جیسے دیکھا تو ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے اور پھر کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ابھی بچپن ہے، اعلان نبوت نہیں کیا، اس کے باوجود لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ وہی ہستی ہے کہ جن کا پچھلی کتابوں کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ضحیٰ کی قسم، اس وقت کی قسم جو چاش کا وقت ہے، اس وقت کی قسم جس کے اندر سورج بلند ہو جاتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم جب کہ وہ ڈھانپ دیتی ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ اچھا ضحیٰ، اس کے متعلق تو وضاحت ہم نے پچھلا جمعہ میں سن لی تھی، فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اگر لیل سے مراد حضور کی زلفیں لی جائے تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے متعلق کچھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیل اگر حضور کی زلفوں کو یہاں پر کہا جائے تو حضور کی زلفیں ایسی تھی جو خود بھی بابرکت تھی، اور حضور کی زلفیں یہ آگے بڑھ کر تقسیم کیا کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے حضور کی زلفیں تھیں کیسے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چہرہ مبارک بیان کیا تھا نا کہ حضور کا چہرہ ایسا ہے، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کے بال مبارک کیسے تھے۔ حضور کے بالوں کے متعلق کتابوں کے اندر آتا ہے، ہمارے یہاں پر ہم روٹین میں دیکھیں نا تو بال عمومی طور پر 2-3 قسم کے ہمیں نظر آتے ہیں، بعضوں کے بال بڑے سیدھے ہوتے ہیں، بعضوں کے بالوں میں بڑے گھنگریالہ پن ہوتا ہے، بہت زیادہ گھنگریالے ہوتے ہیں۔ جب بالکل سیدھے ہونا تو یہ بھی نظر میں جاذبیت نہیں رکھتے، ذرا پسند نہیں آتے، اور بہت زیادہ گھنگرالے ہوں تو وہ بھی بندے کو جلدی جلدی اٹریکٹ نہیں کرتے، پسند نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بہت زیادہ گھنگرالے تھے، بلکہ ہلکا سا گھنگریالہ پن ان کے اندر تھا جو نظر کو بھی خوبصورت رکھتا ہے۔ حضور نے زلفیں رکھی، اور حضور کی زلف مبارک کے متعلق آتا ہے کہ 3 طریقے ہیں زلفوں کے۔ اچھا زلفوں میں یہاں پر مزید ایک بات عرض کر دوں، حضور نے ہمیشہ بال رکھے تو پورے رکھے۔ پورے سے مراد کیا ہے؟ بیچ میں اگر حلق کروایا ہے، ٹنڈ کروائی ہے، تو حضور نے پورے سر کا حلق کروایا ہے، پورے سر کی ٹنڈ کروائی، یہ نہیں یہاں سے چھوڑ دیا یہاں سے رکھ لیا، یہ طریقہ نہیں تھا۔ جب بھی بال شریف کٹوائے ہیں، بال مبارک کٹوائے ہیں، تو حضور نے ہر طرف سے برابر بال کٹوائے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ فوجی کٹ، پیالہ کٹ، یہ کٹ، وہ کٹ، یہ ڈیزائن، وہ ڈیزائن،
یہ ڈیزائن سنتیں نہیں ہیں۔ حضور نے اگر بال کٹوائے ہر جگہ سے ہر طرف سے جتنے بال کاٹنے ہیں وہ ایک برابر بال کاٹے جاتے تھے۔ اگر رکھے ہیں تو زلفیں مکمل رکھی ہیں، پنڈ کروائی ہے، حلق کروایا ہے تو وہ بھی مکمل کروایا ہے۔ حضور کی جو زلفیں تھی اس کے 3 طریقے منقول ہیں، 3 طریقے ہیں سنت کے۔ ایک طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں مبارک تھی وہ آدھے کان تک تھی۔ کان ہے نا ہمارا، تو اس کا جو آدھا حصہ ہے تو حضور کی زلفیں مبارک یہ آدھے کان تک یہ بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ اتنی زلفیں رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ دوسرا طریقہ جو منقول ہے وہ ہے پورے کان تک، یعنی کان کی لوب تک، کان کا جو نیچے والا گوشت کا حصہ ہے تو یہاں تک حضور نے زلفیں رکھی، یعنی کہ حضور کی زلفیں یہ آ کر کان مبارک کو چھو جایا کرتی تھی۔ تو یہ بھی طریقہ زلفیں رکھنے کا ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے جس میں جو آخری طریقہ ہے جو حضور نے زلفیں رکھی وہ یہ کہ حضور کی زلفیں اتنی دراز ہو جایا کرتی تھی، بال مبارک اتنے لمبے حضور رکھا کرتے تھے، زلفیں اتنی رکھا کرتے تھے کہ حضور کی زلفیں مبارک جھوم جھوم کر آپ کے کندھوں کو چوم لیا کرتی تھی۔ یہ 3 طریقے ہیں زلفوں کے۔ ہمارے یہاں پر ہم دیکھیں نا تو سوال ہم دیکھتے ہیں بعضوں نے ہمارے دوست بھائی احباب ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں اور ان کے بال کندھے سے نیچے جا رہے ہیں۔ یہ نہ سنت کے اندر آئے گا اور نہ یہ طریقہ جائز ہے مردوں کے۔ مرد کے لیے کندھوں سے نیچے بال لے کر جانا ناجائز ہے، جائز ہے ہی نہیں۔ اگر بال لمبے ہی رکھنے ہیں کسی نے تو حضور کی زلفوں کی نیت سے رکھے نا، جو حضور کی زلفیں تھی میں بھی زلفیں رکھتا ہوں، میں بھی حضور کی سنت کو زندہ کرتا ہوں۔ اور حالانکہ اس کے اوپر تو باقاعدہ حدیث موجود ہے نا، حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا جس بندے نے میری سنت سے محبت کی اس بندے نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس بندے نے مجھ سے محبت کی وہ کل روز قیامت جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور کی سنت کے ساتھ محبت کی تو حضور سے محبت قرار پائی، اور حضور کی محبت یہ جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہے۔ تو آج ہم اگر بال رکھے بھی زلفیں رکھے بھی تو وہ بھی ڈیزائنوں کے اعتبار سے لمبے بال رکھنے ہی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یار فلاں ہیرو نے لمبے بال رکھے ہیں تو میں یوں رکھ لوں، میں یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ میرے حضور نے لمبے بال رکھے تھے، حضور نے زلفیں رکھی تھی نا، حضور کی ادا کو ادا کر لو، حضور کی ادا کو ادا کرے گا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور حالانکہ ایک اور حدیث کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو فساد امت کے وقت، جس وقت لوگوں میں فساد پھیل چکا ہو، جس وقت لوگوں میں فتنہ پھیل چکا ہو، جس وقت وہ وقت ہو کہ لوگ سنت کے اوپر عمل کرنے کو بہت دشوار شمار کر رہے ہو، ایسا وقت آ چکا ہو کہ گناہ تو بڑے آسان ہو چکے ہو لیکن حضور کے عمل کی پیروی کرنا یہ مشکل ہو چکا ہو، اور میں جو بندہ فساد امت کے وقت میری سنت کو پکڑ کے رکھے گا، میری سنت کے اوپر عمل کرے گا، اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ شہید ہوتا کیسے ہے؟ جنگ کے اندر جانا پڑتا ہے، میدان جنگ میں جا کر جان قربان کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر بندہ شہید ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو فساد امت کے وقت، اچھا کیوں یہ فرمایا؟ فساد امت ہے نا، لوگ گناہوں کی طرف بلا رہے ہیں لیکن کی طرف آنے کو ہی نہیں دے رہا۔ اس وقت میں کوئی کہتا ہے میں حضور کی ادا کو ادا کروں گا، میں زلفیں رکھوں گا، اب پتہ ہے نا کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں لوگ زلفیں کوئی نہیں رکھنے دیتے، باتیں کرتے، جیسے ابھی تو آج نماز بھی پڑھے ہیں نا بندے، کہتے ہو کہ مولوی تو نہیں بن گیا، خیر دیا ہے، بڑا نمازی بن گیا۔ آج تو نماز کے اوپر بھی یہ کلام کر دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ حضور کی اداؤں کو ادا کر رہا ہو، لوگ بار بار کہہ رہے ہو کتنے گئے، یہ جو بار بار اس کو تیر چبھ رہے ہیں، یہ بار بار اذیت پہنچ رہی ہے، اس کے اوپر صبر کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس سنت کے اوپر عمل کی وجہ سے اس کو شہید کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اگر زلفیں رکھنی ہے، بال رکھنے ہیں تو حضور کی ادا کو ادا کیا جائے گا، حضور کی ادا کو ادا کرتے ہوئے بال رکھے جائیں۔ اچھا اس میں ایک مسئلہ بیان کر دوں، پھر بیان کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ تیسری جو میں نے طریقہ بیان کیا تھا زلفوں کا وہ یہ ہے کہ بال اتنے بڑے ہوں کہ کندھوں تک آ جائیں، کندھوں کو چھو لیں، کندھوں سے نیچے نہیں جانے چاہیے۔ اچھا پھر بالوں میں بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نہا کے نکلے نا تو بال بالکل سیدھے ہو چکے ہو، اس وقت چیک کر رہے ہیں اب کہاں پر پہنچنے، کیونکہ بعد میں تو مسافت ہوتا ہے نا، بالوں میں بڑے اڑج پڑ جاتے ہیں، کچھ کنڈل آ جاتا ہے، کنڈریلا پن آ جاتا ہے۔ اب لمبے بال بھی ہو تو مسافت اوپر
تک آ جاتے ہیں، وہ نہیں، اگر بالوں کو بالکل سیدھا کر دیجیے تو کہاں تک پہنچتے ہیں، کندھوں تک آئے تو یہ سنت، جیسے کندھوں سے نیچے جانے لگے کاٹ دیا جائے، پھر کندھوں تک آئے تو سنت پوری ہے، کندھوں سے نیچے جانے لگے تو ان کو کاٹ دیا جائے۔ بہرحال یہ تین طریقے میں نے حضور کی ظلم مبارکہ کے بیان فرمائے۔ اب حضور کے جو منہ مبارک ہیں، حضور کے جو بال مبارک ہیں، ان کے متعلق آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضور کے جو منہ مبارک ہیں یہ برکتوں والے ہیں، یہ برکتیں دینے والے ہیں، اور حضور علیہ السلام خود برکتوں والے، اور حضور کی ہر چیز برکتوں والی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث دہلوی، ان کے والد صاحب ہیں شاہ عبد الرحیم، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیمار ہو اور بڑے سخت بیمار ہو، یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ اب میں نہیں بچوں گا، یہ جو بیماری میرے پاس آ گئی ہے نا، اب اس کے بعد میرا انتقال ہی ہو جانا ہے، اب مجھے صحت یابی نہیں ملتی۔ کہتے ہیں میرے اندر یہ چیز آ چکی تھی کہ اتنی کمزوری ہو گئی، نہ بولنے ہو رہا ہے، نہ کچھ کھانے ہو رہا ہے، نہ صحیح طریقے سے اشارے کرنے ہو رہے ہیں، بالکل جو ہے نا وہ حالت ایسی ہو گئی کہ اب گیا تو بس اب گیا۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت، یہی حالت تھی، کمزوری کی حالت تھی، بیماری کی حالت تھی کہ میری ہوتا ہے نا بندے کو کمزوری ہو جائے تو بار بار آنکھ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں غنودگی چھائی، میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگتی ہے نا تو شیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ میرے خواب کے اندر آ جاتے ہیں، اور میرے خواب کے اندر آ کر یہ مجھے بیان فرماتے ہیں کہ ابھی بس تھوڑی دیر میں نا حضور تمہاری زیارت، تمہاری عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور تمہاری عیادت، بیمار ہوتا ہے نا بندہ تو اس کی خیر پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، پوچھن واسطے جائیدا ہے، اس کو عیادت بولتے ہیں۔ تو کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں حضور تمہاری عیادت کے لیے آنے لگے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح کے تمہارے پاؤں ہیں نا حضور نے اسی طرف سے آنا ہے، تو لہٰذا اپنے پاؤں کی سمت کو چینج کر دو۔ ابھی اتنا ہی خواب دیکھا تھا، آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، بول تو سکتے نہیں تھے، کیفیت تو ایسی ہو چکی تھی کہ بالکل کمزوری تھی۔ اپنے جو ساتھ میں دیگر متعلقین تھے، گھر والے تھے، ان کو اشارے کے ساتھ کہا کہ میرے پاؤں کی جہت کو، میرے چارپائی کو پھیر دیا جائے، اور پاؤں اگر ایسے مطلب دکھ کر کے یوں کر دیا جائے۔ چارپائی کو پھیر دیا گیا، چارپائی جیسے پھیری جاتی ہے، کمزوری تو پہلے تھی، پھر غنودگی آتی ہے، جب غنودگی آتی ہے تو خود یہ بیان فرماتے ہیں، بعد تندرست ہونے کے بعد واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی جو دوبارہ غنودگی آتی ہے میں دیکھتا کیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، حضور تشریف لائے ہیں، حضور میرے پاس آئے، حضور نے میرے سر مبارک کو مجھے اٹھا لیا، اور میرا سر جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو لگ رہا تھا۔ ہوتا ہے نا بندہ ایسے اٹھا لے تو سر جو ہے داڑھی کو لگ رہا ہے، کہتے ہیں میرے سر کے ساتھ حضور کی داڑھی مبارک لگ رہی تھی، اور میرے آنسو جاری تھے، اور آنسو میرے حضور کے کپڑوں کے ساتھ، حضور کا لباس مبارک ہے اس کے ساتھ لگ رہے تھے۔ کہتے ہیں یہی ابھی کیفیت تھی کہ میرے ایک دم سے ذہن کے اندر آیا کہ میں پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، تو حضور نے مجھے ارشاد فرما دیا کہ تو بچ جائے گا، لمبی زندگی پائے گا۔ کہتے ہیں پھر دل کے اندر ایک اور چیز آئی کہ اتنی زندگی ہو گئی ہے، دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ کہیں سے مجھے حضور کے منہ مبارک مل جائے، حضور کے بال مبارک مل جائے، میں ان کی زیارت کر لوں، میں ان کو اپنے پاس رکھ لوں، میں ان کی برکات حاصل کروں۔ کہتے ہیں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں کب سے یہ تمنا لیے بیٹھا ہوں کہ حضور کے منہ مبارک مل جائے، آج تو سونے میرے پاس آ گئے ہیں، خود میرے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی میں نے سوچا ہی تھا، حضور نے پتا مبارک کے اندر ہاتھ میرا تو مبارک عطا فرما دیے۔ کہتے ہیں یہ چیز مل تو گئی مجھے، لیکن پھر ایک ٹینشن نے ستایا، چاہے خواب چل رہی، لیکن کہتے ہیں خواب کے اندر یہ میں نے سوچا یہ تو خواب چل رہی ہے، حضور کی زیارت ہو رہی ہے، بال مبارک کو مل گئے، اکھاں کھل گئیاں، بال مبارک کو ہون گے کہ نہیں ہون گے اس کا تو نہیں پتا۔ خواب میں جو چیز ہوتی ہے وہ خواب ہی کے اندر ہوتی ہے، ظاہری طور پر تو نہیں ہوتی، تو کہا کہ پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ میں نے حضور سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا، حضور نے میرے دل کی بات کو سن لیا، اور حضور نے فرمایا کہ جب تیری آنکھ کھل جائے گی یہ منہ مبارک اس وقت بھی تیرے پاس ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ بات کہی تو حضور تشریف لے گئے، میری آنکھ کھل گئی، جیسے آنکھ کھل کے کہتے ہیں رات کا وقت تھا، اور وہ لائٹوں والا وقت تو نہیں تھا، پنکھوں والا وقت تو نہیں تھا، بجلی والا وقت تو نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کہا کہ جلدی ذرا شمع جلاؤ، وہ بتی جلاؤ، میں نے کچھ دیکھنا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا اپنے ہاتھوں کے اندر بال ہے کوئی نہیں، وہ بال ہے کوئی نہیں، میں نے ادھر ادھر دیکھا کہیں پر نیچے میں تشریف لے گئے، کہتے ہیں کہ مجھے ملے کوئی نہیں۔
کے دل بڑا افسردہ ہوا، بڑا پریشان ہوا. حضور کا فرمان بھی سچا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ تیرے پاس رہیں گے. دیکھ رہا ہوں تو ملی کوئی نہیں رہی. کہتے ہیں دوبارہ سے آنکھ لگ گئی، کمزوری تو تھی نا. کہتے ہیں دوبارہ سے آنکھ لگ گئی. آنکھ لگتی ہے نا حضور کی پھر زیارت ہوتی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ منہ مبارک میرے پاس نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عبدالرحیم اپنے تکیے کو اٹھا کر دیکھو، میں نے وہاں پر سنبھال کر. کہتے ہیں میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ دونوں منہ مبارک مجھے تکیے کے نیچے سے مل گئے. پھر آگے ان کی برکات میں نے بڑی بیان کی ہے، لیکن ابھی کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، مگر میں وہ برکات یہاں پر بیان کرتا کہ کیسے انہی ہوئے مبارک کی وجہ سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا، کئی لوگوں نے فضیلتیں حاصل کی. کیا کیا فوائد لوگوں کو ملے یہ خود آپ نے بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے، حضور کی پہچان نصیب فرمائے اور حضور کو ملاد بنانے کی